अगर टीबी का मरीज़ खांसे और उसकी स्नीजिंग से आपकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो आप पे लग जाए तो आपको ये टीबी की बीमारी लग सकती है। मैंने पाकिस्तान में हर अज़ा में टीबी देखी है, बोन की टीबी देखी है, लिम्फ नोड्स की टीबी देखी है, बहुत सारे फॉर्म में ये प्रेजेंट करता है। टीबी एक ऐसी चीज़ है जिसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। I don't think it's a stigma anymore. I think people should come forward and get treated because अगर आप treat नहीं करेंगे, as I said, you will be putting other people at risk. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महानूर अरशद। मैं आप सबको वेलकम करती हूं नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल की पॉडकास्ट सीरीज़ में। ये पॉडकास्ट सीरीज़ मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में डिस्कशन और उनसे वाबस्ता गलतफहमियों को दूर करने के लिए है। आज का एपिसोड जो कि टीबी अवेयरनेस डे पे है, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद आसिम जो कि नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आसिम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। डॉक्टर आसिम, आप अपने बारे में बताइएगा, बैकग्राउंड आपका। आई एम अ प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी। मैं नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल में 2017 से काम कर रहा हूँ एंड सिंस आई बीन वर्किंग इन पाकिस्तान सिंस 2011 बट नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल में सिंस 2017 काम कर रहा हूँ। ठीक, गुड टू नो। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का एपिसोड इज़ बेसिकली ऑन टीबी, ट्यूबरकुलोसिस अवेयरनेस। तो आप हमें बताइएगा बिल्कुल लेमैन टर्म्स में, व्हाट इज़ टीबी, टीबी के टाइप्स क्या होते हैं एंड इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है? टीबी एक बेसिकली इज़ कॉज बाय एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है और मोस्ट कॉमनली ये इफेक्ट करता है आपके लंग्स को। पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर आज़ा में पाया जाता है। इट्स अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। आपकी मतलब अगर टीबी का मरीज़ खांसे और उसकी स्नीजिंग से और उससे आपकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो आप पे लग जाए तो आपको ये टीबी की बीमारी लग सकती है। इसके सिम्टम्स यूजुअली ये होते हैं कि इनके अलामात ये होते हैं कि आपको खांसी होती है, मरीज़ को वेट लॉस होता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, रात को मतलब सोते हुए उसको काफ़ी पसीना आता है, ठीक, एपेटाइट खाने को दिल नहीं करता और स्लो थोड़ी सी ग्रेजुअल सी हिस्ट्री होती है ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स एंड समटाइम्स मंथ्स इवन। कुछ मरीज़ों को प्रेजेंटेशन में काफ़ी लेट डॉक्टर तक पहुंचते हैं, प्रेजेंटेशन की काफ़ी लेट भी हो सकती है। इसको तशख़ीस करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये सिम्टम्स होने चाहिए, उसके साथ आप मरीज़ का चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, बलगम के कुछ टेस्ट करते हैं हम जिसमें हमें पता चलता है कि टीबी मरीज़ को है कि नहीं है। तो ये किस स्टेज पे टेस्ट होते हैं? मतलब एक यूजुअल लोग खांसी अक्सर देख लेते, 2-3 हफ्ते घर में सेल्फ मेडिकेशन कर लेते, फिर उसके बाद जब सिवियर होती है तो लोग डॉक्टर के पास आते हैं। आई थिंक अगर किसी मरीज़ को सिर्फ खांसी के साथ नाइट स्वेट्स है, नाइट स्वेट्स का मतलब है कि रात को सोते हुए इनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वेट लॉस हो उसके साथ, ठीक है, बलगम हो, फीवर हो, बुखार हो, ठीक, उनको चाहिए कि डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो फर्दर उनके लिए वर्कअप करें, इन्वेस्टिगेशन करें, चेस्ट एक्सरे करें। हमारा मसला ये है कि हमारे लोग अक्सर खुद काफ़ी देर तक ट्रीटमेंट करके लेट प्रेजेंटेशन करते हैं। अभी टीबी के मसले में ये होता है कि अगर आप घर में रहते हैं, आपको टीबी है, इस दौरान अगर जितना लेट आप प्रेजेंटेशन करेंगे आपके घर पे आपके काम वालों को, आप उनको रिस्क पे कर लेते हैं। सो बाय द टाइम यू प्रेजेंट टू योर डॉक्टर यू मे हैव पास्ड ऑन द डिजीज टू लॉट ऑफ अदर पीपल। सो मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को ये अलामात हो उनको जल्द अज जल्द अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि वो उनका वर्कअप करके पता लगाएं कि टीबी है कि नहीं। एंड अगर अंडरस्टैंड किया जाए ये बैक्टीरिया आपके लंग्स में कैसे स्प्रेड होता है, क्या मतलब बैकग्राउंड अगर देखा जाए इसमें क्या होता है? ये होता है कि जिस तरह मैंने कहा कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। हाँ अगर जी, आपको या मुझे टीबी हो, मैं खांसूं, ये ड्रॉपलेट आप पे लगे, सो देन आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब टीबी का ये होता है कि या तो आपके लंग्स में चला जाता है, आपको फ्लोरिड इन्फेक्शन हो जाता है और आपको जिसे हम टीबी कहते हैं वो ठीक, फ्लोरिड डिजीज़ हो जाता है, या कभी कभी आपके जिस्म में ये कंस्ट्रेन कर जाता है और आपकी इम्यूनिटी इसको कंट्रोल करती है, जिसे कहते हैं कि लेटेंट टीबी, ठीक, जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी को एक्सपोजर हो गया टीबी जरासीम का, लेकिन ये लेटर ऑन जब आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाए तो यू कैन डेवलप फुल फ्लैच टीबी, ठीक है। ओके, हमारे यहाँ बच्चों को बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है शुरू में टू प्रिवेंट टीबी, बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में टीबी बहुत बहुत कॉमन है और यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले कहा कि टीबी हर आज़ा में पाई जाती है, सिर्फ लंग्स में नहीं, लंग्स इज़ द मोस्ट कॉमन साइट, लेकिन
میں نے پاکستان میں ہر اعضاء میں ٹی بی دیکھی ہے, بون کی ٹی بی دیکھی ہے, لمف نوڈس کی ٹی بی دیکھی ہے, بہت سارے فارم میں یہ پریزنٹ کرتا ہے. تو کین یو شیئر سم ایگزامپلس کہ اگر ڈفرینٹ آرگنز میں ہو ہاں, تو ان فار کی کیا ایگزامپل چیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ آپ کے لنگز میں ہو جائے, ہاں جی, دوسرا آپ کی چیسٹ کیویٹی میں ہو جائے تو یہ پانی بناتا ہے, پلورل اچھا ایفیوژن جیسے ہم کہتے ہیں. جی جی تو وہ بھی ٹی بی کی ایک قسم ہے. ہمارے ہاں اکثر لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ پانی ہے, یہ پانی دوبارہ آئے گا, لیکن اس کے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کا ورک اپ کرتے ہیں, اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ٹی ٹھیک بی ہے. اس کا صرف یہ ہے کہ وہ ٹی بی, اگر ٹی بی پانی بنائے, وہ دیٹ کین ناٹ بی پاسڈ آن ٹو اندر پرسن. ٹھیک جسٹ لائک یہ اگر لنگز میں ہے تو یہ تو ڈراپلیٹ انفیکشن ہے, اگر میں کھانسوں گا تو مجھے ٹی بی ہے تو آپ کو لگ سکتی ہے. اگر میرے ٹھیک چیسٹ کیویٹی میں پانی کی شکل میں یا لمف نوڈ کی شکل میں, وہ آپ سے ایک سے دوسرے بندے کو اس طرح نہیں لگتا. ٹھیک تو اس کیس میں اس کی بایوپسی چاہیے ہوتی ہے, یا لمف نوڈ کی یا پلورا کی ہم بایوپسی لیتے ہیں, جس کے ویریس پروسیجرز ہیں جو ہم کرتے ہیں, جسے ہم ٹھیک کنفرم کرتے ہیں کہ اوکے. کسی بندے کو ٹی بی ہے کہ نہیں. کیونکہ میجورٹی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف چیسٹ میں ہی ہوتا ہے آپ کو ٹی بی, بٹ ڈفرینٹ آرگنز میں بھی ہو ڈفرینٹ آرگنز میں ہوتا ہے, ڈفرینٹ بونز میں بھی ٹھیک ہوتا ہے, بہت کامنلی ہوتا ہے. اکثر اچھا ہمارے یہاں آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ یا نیورو سرجنز ہمیں پیشنٹس بھیجتے ہیں جو وہ کنفرم کرتے ہیں کہ ٹی بی ہے, پھر ان کو ٹی بی کی ٹریٹمنٹ پہ ڈالتے ہیں. برین میں بھی ہو سکتا ہے. اب جیسے چیسٹ کا تو وی نو کہ کھانسی ہو جاتی ہے, وہ اگر کسی اور آرگن میں ہو ادر دین چیسٹ, جیسے بونز میں ہو گیا, تو اس کا کیسے انسان اس کو کا پتہ یوزلی آئی تھنک اٹس اگین اے ویری اسپیشلائزڈ ایریا. اس میں اکثر ان کو پین ہوتا ہے, یہ نائٹ سویٹس, یہ سمٹمس بھی ہو اچھا سکتے ہیں, لیکن دیٹ از یوزلی سین بائی دیئر اون اسپیشلسٹ اینڈ دین ٹھیک ریفرڈ ٹو اس. اوکے ٹی بی کے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا کہ آپ کا وقت پہ ڈائگنوزز ہو جائے. ٹائملی diagnosis is very important. And بالکل then once you are diagnosed, to make sure you take the TB treatments in time. ٹی بی کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ پرولونگ ہے, اور اس کے دوائیوں کے سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں اکثر یہ غلطی ہوتی ہے کہ بھئی چیسٹ ایکس رے کسی کا کر لیا, اس میں اب نارمل شیڈو نظر آ گیا, بغیر بلغم کے ٹیسٹ کے, بغیر پراپر ورک اپ کے ان کو ٹی بی کی دوائی پہ اسٹارٹ کر لیا جاتا ہے, بالکل جو کہ ایز آئی سیڈ کہ کافی تیز دوائیاں ہوتی ہیں اور اس کے جی سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو پراپرلی اگر ڈائگنوز ہو جائے, آپ کی ٹی بی کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہو جائے, تو پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ ریگولرلی لے, کیونکہ اگر وہ ٹریٹمنٹ ریگولرلی نہیں لے گا تو یہ ٹی بی کے جراثیم اپنے آپ کو چینج کر دیتے ہیں, ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں. اچھا تو یہ نارمل ٹی بی کی ٹریٹمنٹ ہماری جو ہے وہ 6 months ہے, جس میں ہم انیشیلی 4 دوائیاں دیتے ہیں 2 months کے لیے, پھر اس کے بعد 4 مہینے کے لیے ہم 2 دوائیاں دیتے ہیں. لیکن اگر یہ ٹی بی کی ٹریٹمنٹ آپ بر وقت نہ لیں, یہ جراثیم اپنے آپ کو چینج کر لیں, جسے ہم ریزسٹنس کہتے ہیں, تو پھر یہ ٹریٹمنٹ لمبی بھی ہو سکتی ہے اور کافی کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. اینڈ اسی طرح ہر مطلب ڈفرینٹ آرگن میں جب ہوتا ہے ان کا اس کی ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ کی ٹائم ڈیوریشن لائن ہاں موسٹلی 6 months ہی ہے, لیکن کچھ اعضاء کے لیے سلائٹلی پرولونگ ہے. ٹھیک. اینڈ کچھ لوگ تو یہاں اسٹارٹ 2 months کھا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اسٹاپ کر دیتے ہیں گولیاں دوائیاں, تب اس کا ریلیپس ہونے کا چانس. بالکل بہت زیادہ ہے. یہ بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ٹی بی کی دوائی پہلے تو اگر آپ نے کسی کو ڈائگنوز کر لیا تو امپورٹنٹ تھنگ از کہ ان کو یہ سمجھانا کہ بھئی یہ ٹی بی کی دوائی میں آپ نے بریک نہیں کرنا, کیونکہ جب بریک ہو جاتا ہے تو وہ ریزسٹنٹ بگس ڈیولپ ہو جاتے ہیں, پھر وہ ٹریٹمنٹ ڈیوریشن بھی بڑھ جاتی ہے, اس کے ریلیپس کے چانسز بھی ہو جاتے ہیں, اور اس میں ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کے چانسز بھی ہو جاتے ہیں, جو ہمارے ملکوں میں ہے. تو یہ غلطی ہمارے لوگ کرتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ٹی بی کے ڈرگس کے سائڈ افیکٹس ہیں, ون آف دا کامنسٹ سائڈ افیکٹس جو اس دوائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ بھائی مریض کو شروع میں یہ سمجھانا کہ آپ کے پسینے کا رنگ, آپ کے پیشاب کا رنگ ڈارک کلر ہو سکتا ہے, اورنج کلر ہو سکتا ہے, یہ دوائی کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ٹی بی کی دوائیوں سے اکثر آپ کے لیور پہ افیکٹ پڑتا ہے, تو ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے مریضوں کو. تو ان کو یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ اگر ان کی یہ اسکلیرا کی آئیز کی کلرز میں اگر یلوش ڈسکلریشن آ جائے تو ان کو پھر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, تاکہ ان کو اس صورت میں اگر وہ ڈاکٹر ان کو ایڈوائز کریں کہ آپ دوائی اسٹاپ کریں تو دیٹ از ڈفرنٹ, بٹ دے شوڈ نیور اسٹاپ میڈیکیشن آن دیئر اون unless advised by their doctor. اوکے. اینڈ اس کے علاوہ اگر ہم لائف اسٹائل چینجز اینڈ نیوٹریشن کے سائڈ پہ دیکھیں, وہ کیسے ایڈ کرتی ہے ٹی بی کی ٹریٹمنٹ کو؟ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں جو ہے نا پرسنل ہائیجین, to make sure you're wearing a mask, to make sure you keep a personal space from another person, تاکہ آپ کے ڈراپلیٹ اس دوسرے بندے پہ نہ پڑے. That is one thing, to make sure you wear a mask. اگر آپ کو fully sensitive TB ہے تو
پرووائڈیڈ آپ دوائی ریگولرلی 2 ہفتے تک لیں تو 2 ہفتے کے بعد یہ آپ کی ٹی بی دوسرے بندے کو نہیں لگ سکتی. تو یہ 2 ویکس جو انیشیلی ہے یہ بڑے کروشل ہیں, پرووائڈیڈ آپ کو فلی سینسیٹیو ٹی بی ہو. تو یہ 2 ویکس بندے کو بہت احتیاط کرنا پڑے گا. ٹھیک. تو مطلب وہی جس طرح ہم کووڈ میں احتیاط کرتے تھے 6 feet ڈسٹینس, ماسک اینڈ ہینڈ واش وغیرہ. Exactly. And in terms of nutrition and good food is what you need basically. لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ ٹی بی کے مریض کو انیشیلی ان کی اپیٹائٹ بہت کم ہو جاتی ہے, دوائیوں کا اثر بھی ہوتا ہے, اس سے بھی تھوڑا سا ان کا اپیٹائٹ. لیکن جب ٹی بی کا مریض امپروو کرنا شروع ہو جاتا ہے, ون آف دا فرسٹ تھنگ یو نوٹس ان دیم از ان کا ویٹ اور اپیٹائٹ اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک, دیٹ از اے گڈ تھنگ. دیٹس اے گڈ تھنگ اینڈ دیٹ مینز یور پیشنٹ از امپروونگ. ٹھیک. اینڈ اس کے علاوہ اگر پاکستان کی بات کی جائے, کہ آپ نے تو آلریڈی کہہ دیا کہ بہت کامن ہے, تو اس کی ٹریٹمنٹ کا کیا حساب کتاب ہے؟ از اٹ افورڈیبل؟ It's an affordable thing and I think گورنمنٹ سیکٹر میں تو موسٹلی فریلی بھی اویلیبل ہے. بہت سارے اور آرگنائزیشن بھی فریلی ٹی بی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اور it's not an expensive thing to treat ٹی بی in پاکستان. It's freely available. صرف یہ ہے کہ اکثر لوگ لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کافی کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں. تو مطلب کتنا ایک نارمل ڈیوریشن کیا ہونا چاہیے اس کے بعد ڈاکٹر کو لازمی بتانا چاہیے؟ میرے خیال میں اگر آپ کو ان ایکسپلینڈ کف ہو رہا ہے جو کہ پرسسٹ کر رہا ہے ہفتے 2 ہفتے تک, آپ کو اس کے ساتھ بلغم بھی ہے اور اس کے ساتھ فیور بھی ہے, بخار ہے, ویٹ لاس ہے, ایپیٹائٹ کم ہے, یا آپ کا ٹی بی کے کسی مریض کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہے either at work or at home. So if you have somebody, اگر آپ کے گھر میں کسی کو ٹی بی ڈائگنوز ہو چکا ہے and you are a close contact of that, اور آپ کو یہ سمٹم ڈیولپ ہو جائیں, تو آئی تھنک فرسٹ کانٹیکٹ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کو پتہ ہو کہ بھائی either at work or at home you are in close contact with a TB patient that you are aware of. تو اس صورتحال میں بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر سے جلد از جلد رابطہ کرنا چاہیے. ادروائز اگر یہ سمٹمز ہوں اور تھوڑے پرولونگ کا مطلب ہے 2-3 ہفتے سے زیادہ ہو, so I think you must contact your own doctor. Okay. And considering culture, stigmas and all that, تو جو جس کے ٹی بی ہوتے اس کے برتن بھی الگ کرتے تھے سب کچھ, تو لوگ انہیں برا سمجھتے. دس از دا مین ریزن لوگ ٹی بی کو ڈائگنوز کرنے ڈاکٹر کے پاس نہیں آتے. سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ دیکھیں, ٹی بی ایک ایسی چیز ہے جس کی افیکٹو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. I don't think it's a stigma anymore. I think people should come forward and get treated, because اگر آپ ٹریٹ نہیں کریں گے, as I said, you will be putting other people at risk. Somebody has given it to you, you will pass it on to someone else. تو اس ڈے اینڈ ایج میں تو ٹی بی کی بڑی افیکٹو ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں. لوگوں کو اگر آپ کو سمٹمس ہیں, میک شیور یو گیٹ چیکڈ, اور اس کی ٹریٹمنٹ آپ کو کرنی چاہیے. effective and free as well. Yeah. So مطلب لوگ اگر یہ کہے کہ ٹریٹمنٹ مہنگا ہے یا کچھ, so government has done something for them کہ وہ فری میں اپنا علاج کر سکیں. نہیں, وہ چیز نہیں ہے. I think as long as they take the medication, as long as they get to see a doctor, تو free treatments گورنمنٹ آف پاکستان میں نے اویلیبل کی ہیں, بہت ساری جگہوں پہ ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہے. اینڈ ہم اس طرح کرتے ہیں, اکثر پرائیویٹ سیکٹر میں ڈائگنوز کر دیں, وی سینڈ دیم ٹو گورنمنٹ سیٹ اپ اینڈ دے گیٹ دیئر فری ٹریٹمنٹ فرام دیئر if somebody wants to. And doctor, any myths you would like to bust? دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ ٹی بی کا ایز یو سیڈ کہ اسٹگما ہے, افیکٹو ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں. اکثر لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ بھائی اگر ٹی بی ہو گئی تو اس کا علاج نہیں ہے. نہیں, اس کا علاج ہے, افیکٹو ٹریٹمنٹس ہیں. اگر آپ ایک مریض وقت پہ ڈائگنوز ہو, اپنی دوائیاں ٹائم پہ لے, تو ان 6 months you'll be out of it and all sorted and you can move on. I think just making sure you go and see your doctor and take advice from somebody you trust, knows his job. بس احتیاط لازمی ہے. بالکل احتیاط لازمی ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر, دیٹ واز اے ویری انفارمیٹیو سیشن. امید ہے ہمارے ویورس کے سارے سوالات, جو بھی غلط فہمیاں تھیں, وہ دور ہو گئی ہوں گی ٹی بی کو لے کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید ہے ٹی بی کے حوالے سے آپ کے شک و شبہات دور ہو گئے ہوں گے, اور سوالات کے جوابات بھی آپ کو مل گئے ہوں گے. ہم آپ سے ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے خیال رکھیے گا.